آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک ملک میں ایک تھانے دار یہ طے کرنا شروع ہو جائے کہ اس ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تو پھر تو ساری گیم جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ممکن ہے پرائم منسٹر نے یہ پلان کیا ہو کہ میں ان کے ساتھ بارگین کر رہا ہوں، کوئی ٹیبل ٹاک کر رہا ہوں، کوئی لے دے کر رہا ہوں، یا ان کو جو بھی ہے، تو اس میں اگر تھانے دار جو ہے وہ آگے ہو جائے کہ نہیں جی یہ غدار ہیں اور ہم ان کے خلاف پرچہ درج ہو گیا اور ہم ان کو اریسٹ کر کے یہ کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں جوک ہے نا۔ تو اب میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان میں جو یہ غداری کا مقدمہ ہے اس کی لمبی ہسٹری ہے، یہ سیریس چارجز ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دوسرے الفاظ میں اس کو دیکھیں تو یہ ایک جوک بھی بن گیا ہے، کیونکہ جب آپ ہر شہری کو غدار قرار دے دیں گے اس طریقے سے اور غداری ایک اتنی عام سی بات ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک جوک ہی آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں۔ سرحد کے اس پار پروگرام کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ دوستو، آج ایک بہت ہی سیریس سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے جو نہ جانے کتنے پاکستانیوں کے ذہن میں تو ہے، لیکن زبان پہ آنے سے شاید وہاں کے لوگ ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں۔ کیا یہ ملک صرف غدار پیدا کرتا ہے؟ کیا یہ ملک صرف غداروں کا ملک ہے؟ میں جب پاکستان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہیں گے ہندوستان میں بھائی تمہیں کس بات کا افسوس ہوتا ہے؟ تو میرا یہ ماننا ہے، کھیتی باڑی والے بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں، اگر میرے پڑوسی کے کھیت میں آگ لگی ہے تو اس کی لپٹیں میرے کھیت تک بھی آئیں گی۔ کچھ ایسا ہی ہم نے 1971 میں دیکھا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن 71 میں جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تو ہندوستان کے اندر لاکھوں وہاں سے مہاجر آئے، اور ہماری اس وقت کی اکانومی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی آبادی کو اپنے اندر مرج کر سکے، اور اس کے اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک شخص جو عوام کے ووٹ لے کر الیکشن جیتا، اسی کو اقتدار وہاں کی فوج نے منتقل نہیں کیا۔ ایز اے ریزلٹ وہ ملک دو حصوں میں بٹ گیا اور ان کے لیڈر پہ چون بہت بڑا غداری کا مقدمہ لگا۔ یہ کہانی وہاں سے شروع نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے جب پاکستان بنا تھا وہاں سے لے کر آج تک سلسلے وار یہ بات بدستور جاری ہے، ایک کے بعد ایک اس قوم سے سارے غدار ہی لیڈر پیدا ہو رہے ہیں۔ معاف کریں مشانے صاحب، میں نے بہت لمبا انٹروڈکشن دے دیا، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تھینک یو جناب، بہت اچھا آپ نے انٹروڈکشن دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ضروری تھا، کیونکہ یہی بات اگر آپ نہ کرتے تو میں کرتا کہ یہ بڑی کثرت سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بشانی صاحب جب میں اس طرح کے بیانات سنتا ہوں پاکستان کی طرف سے، خاص طور پہ وہاں کی حکومت جو بیانیہ پیش کرتی ہے، افواج پاکستان جو بیانیہ پیش کرتی ہے۔ میں ڈائریکٹ ہو کر یہ بات کہوں گا آج، اس سے ہوتا یہ ہے کہ آن دا لانگ رن وہاں کے جو ملک میں ڈیموکریسی کی جو تھوڑی بہت جڑیں اگر گہری ہونے کی کوششیں بھی ہوں تو وہ امید بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ میں دیکھتا ہوں وہ سوسائٹی ویسے تو ہر ایشو پر ڈیوائیڈڈ ہے، مگر کم سے کم اپنے لیڈران کو یا کچھ لوگوں کو تو بخش دے۔ وہاں پہ کون غدار نہیں ہے؟ مجھے تو سارے غدار نظر آتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ پھر اگر پاکستان دو حصوں میں ٹوٹتا ہے یا کل کو اس کے مزید اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا دانشور ہونے کی ضرورت ہے نہیں۔ آپ کے برابر میں ملک ہے ہندوستان جہاں سے میرا تعلق ہے، ہمارے اندر بھی لوگوں کے درمیان بہت سارے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں، مگر اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کبھی کسی اپنے لیڈر کو یا کسی فوجی جنرل کو یہ کہا ہو کہ بھائی تم غدار ہو۔ بہت بڑا لفظ ہوتا ہے باشانی صاحب غدار۔ یہ غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ پاکستان نے کیوں لیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، بڑا کمپلیکس ہے اور دلچسپ سوال ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو آپ نے کمپیئر کیا نا کہ ہندوستان میں کیوں نہیں ہے اور پاکستان میں کیوں ہے، حالانکہ ہسٹوریکلی دونوں ملکوں کے جو روٹس ہیں اور بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک ہے، تو بہت ساری چیزیں ایک ہیں، تو یہ اتنا مختلف کیوں ہے؟
تو میں اس حوالے سے اس پہ اکثر دیکھتا ہوں اور بات بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں اس میں پاکستان کی ہر چیز جو ہے نا، کوئی بھی ایک جو یونیک قسم کی ان کا کسی چیز کی ڈسپلے ہے یا کسی خاص کسی کریکٹر کی ایکسپریشن ہے، تو اس کو میں اس حوالے سے بڑی گہرائی سے جا کے دیکھتا ہوں. جیسے آپ نے ابھی حوالہ دیا ہے کہ فرام 1947 یہ شروع ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس میں لیک کیا کرتا ہے ڈیموکریٹک سینس، یعنی ڈیموکریسی اور ایک ڈیموکریٹک کلچر یا ڈیموکریٹک سینس جہاں پہ پریویل کر رہا ہوتا ہے نا، اس میں فرق ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ پاکستان میں جو پالیٹکس ہو رہی ہے یا ایون ڈیموکریسی ہے، وہ ایک طرح کا ٹرائبلزم ہے. ٹرائبلزم سے مراد یہ نہیں کہ یہ قبیلے ہیں پاکستان میں تو ان کی حکومت ہے، بلکہ ٹرائبلزم سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی رائے ہے اس کے ارد گرد آپ ایک ٹرائب ترتیب دیتے ہیں، جو کہ ایک ماڈرن کانسیپٹ آف ٹرائبلزم ہے. اور پھر وہ ٹرائب جو ہے وہ آپ سچ پہ ہیں، جھوٹ پہ ہیں، کتنے بڑی جو ہے وہ غیر حقیقی بات کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور جو نہیں کھڑا وہ آپ کا دشمن ہے اور الٹیمیٹلی غدار ہے. اب اس کو میں نے بڑا پیچھے جا کے ریسرچ کیا ہسٹوریکلی کہ دنیا میں ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک کلچر انٹروڈیوس ہونے سے پہلے جتنے بھی سیٹ اپس رہے ہیں، خواہ وہ کسی طرح کی جو ہے وہ چھوٹی موٹی ریاستیں تھیں یا بڑی بڑی جو ہے وہ امپائرز تھے یا چھوٹے چھوٹے کنگڈم تھے، لیکن جہاں پہ ڈیموکریسی نہیں تھی وہاں پہ یہی ٹرائبلزم کا جو رول تھا اس کے مطابق جو ہے وہ غداری کا جو تصور ہے وہ بالکل اسی شکل میں اور اسی طرح موجود تھا جس طرح آج پاکستان میں موجود ہے. اور وہ ہوتا یہ تھا کہ آپ نے جو آپ کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے یعنی کنگ ہے، یا جو آپ کا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے جو ہے وہ جاگیردار ہے یا ٹرائبل جو آپ کا سیٹ اپ ہے اس کا ہیڈ ہے، اس کے خلاف آپ کسی قسم کی یا اس کی رائے کے خلاف، اور اس کی رائے اور اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سمجھ لیں کہ پورے اس ٹرائب کی یا پوری اس پارٹی کی یا پورے اس گروہ کی رائے جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی. تو اس کے خلاف جو آدمی کوئی بات کرتا تھا اس کو وہ غدار ڈکلیئر کرتے تھے. یہ آپ اگر ہسٹوریکلی یورپ کی ہسٹری دیکھیں، قدیم جو ہے یونان سے لے کے، تو آپ کو طرح طرح کے اس طرح کی جو ہے وہ سٹوریز ملیں گی جہاں پہ لوگوں کو غدار قرار دے کے یعنی ٹریٹر اور اینیمی کا ایجنٹ جو ہے وہ قرار دے کے تو ان کو سزائیں دی جاتی تھی خوفناک قسم کی. یہ آپ جو برطن میں، برطانیہ میں آج کل یا یورپین کنٹریز میں یا ایون پاکستان انڈیا میں ہم جو لفظ یوز کرتے ہیں ہائی ٹریجن اور دوسرا کون سا لو ٹریجن، جو ہے ایک تو ہائی ٹریجن ہو گیا اور ایک ٹریجن ہو گیا نارملی، تو وہ بھی اسی طرح آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. ہائی ٹریجن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کنگ کے خلاف یا آپ کا جو سپریم ہیڈ ہے، ان کیس آف پاکستان کوئی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے یا ملٹری کا باس ہے یا موسٹ پاورفل پرسن ہے، اس کے خلاف جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ جو ہے ہائی ٹریجن جو ہے وہ کومٹ کر رہے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ سزا جو دوسرا اسمال یا لٹل ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. یہ ہسٹری پاکستان میں آئی بالکل اسی طریقے سے آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی نے پاکستان کی سوسائٹی کے جو کلچرل اور جو اس کے وہ سیٹ اپ تھا اس کو ریپلیس نہیں کیا، بلکہ وہ اسی طرح ایک شخصی حکمرانی جو ہے وہ اس میں ٹرانسفر ہوئی انگریزوں کے بعد. اب یہی وجہ ہے، میں آپ کو اس کی 2-3 بڑی دلچسپ مثالیں دیتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کے کنٹری بائی کنٹری اسٹڈی کرتے جائیں، لاطین امریکہ کی اتنی ڈیپلی میں نے اسٹڈی نہیں کی وہاں کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے، لیکن ایشیا، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، جنوبی ایشیا، یہ سارے علاقے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت تصور جو ہے بڑا اس طریقے سے موجود ہے کہ ٹریٹر کا جو تصور ہے کہ جو آدمی حکومت کے خلاف ہے اس کو ٹریٹر یا ٹریجن قرار دے کے تو اس کو جو ہے وہ کارنر کر دیا جاتا ہے. پاکستان بننے کے فوراً بعد 2-3 مثالیں جو میں آپ کو دیتا ہوں جو اس سے آپ کو، آپ کے آڈینس کو بڑی سمجھ میں آئے گی بات کہ کس طرح ایک پولیٹیکل اپوننٹ کو یا ایک ڈیموکریسی میں جو شخص آپ کے خیالات سے مختلف خیال رکھتا ہے اس کو دشمن کا ایجنٹ قرار دے کے تو کس طریقے سے اس کو وکٹمائز کر کے کارنر کیا جاتا رہا ہے.
اس کی سب سے پہلی مثال جو ہے ایک تھے حسین شہید سہروردی صاحب. سہروردی صاحب جو ہے وہ بنگال سے تھے اور بہت بڑے پالیٹیشین تھے, مسلم لیگ کے سب سے بڑے لیڈر تھے اس علاقے میں, بنگال ایسٹ ویسٹ اس زمانے میں 47 سے پہلے. اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرے بڑے بڑے لیڈر ان پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. بنگلہ دیش کو پاکستان کے ساتھ ملانے, یعنی بنگلہ دیش سے مراد جو پرانا بنگال تھا ایسٹ ویسٹ بنگال, اس میں ایسٹ بنگال کو پاکستان کے ساتھ ملانے میں جو وائٹل رول جس شخص نے پلے کیا وہ حسین شہید تھے. چونکہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے, انفلوئنشل آدمی تھے اور پوری جو بنگالی کمیونٹی میں بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. اب ہوا کیا کہ جب پارٹیشن ہوئی تو آپ کو پتا ہے کلکتہ میں وہ جو فسادات شروع ہوئے تھے وہ پارٹیشن کے بعد بھی کنٹینیو رہے, تو اس میں ظاہر ہے فوراً وکٹم اس کے جو تھے وہ بنگالی تھے. تو مہاتما گاندھی جو ہے وہ چلے گئے کلکتہ میں ان کو روکنے کے لیے فسادات کو, تو ان کی مدد کے لیے حسین شہید سہروردی چلے گئے کلکتہ. اور ان کے جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں چونکہ بنگالی مارے جا رہے ہیں تو اس لیے میں جا رہا ہوں ان کی ہیلپ کروں. وہ جا کے 3 مہینے وہاں پہ رہے اور انہوں نے وہاں کے گاندھی جی کے ساتھ مل کے تو وہ حالات کو ٹھنڈے کرنے میں بالآخر کامیاب ہوئے. تو 3 مہینے بعد جب وہ واپس آئے تو ان پہ الزام یہ لگا کہ جی یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں چونکہ گاندھی صاحب کے ساتھ مل کے, تو یہ وہاں پہ جو ہے فسادات روکنے کی کوشش کر رہے تھے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے اپنے لوگ مارے جا رہے ہیں وہاں پہ, اپنے لوگوں سے مراد کے جو لوگ وہاں پہ رہ گئے تھے بنگال کی تقسیم کے بعد, مسلمان اور ادھر ادھر, وہ مارے جا رہے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے ایک آدمی جا رہا ہے. تو آپ اس کو انہوں نے غدار قرار دے کے ان کی جو سیٹ ہے وہ ختم کر کے تو ان کو جناب انہوں نے ٹوٹلی وکٹمائز کر کے ان کے خلاف کیس کر کے ٹوٹلی ان کو زیرو کر دیا. اب یہ پہلا وکٹم جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, جس پہ کہ جو اور یہ کام کیا کس نے تھا, ظاہر ہے بیوروکریسی نے یہ کام کیا. اور چونکہ بیوروکریسی نے وہاں ٹیک اوور کر دیا تھا تو بیوروکریسی سیاستدانوں کو یہی غداری اور ملک دشمنی کے فتوے لگا کے تو اس طریقے سے ڈسکریڈٹ کرتی تھی. یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. آگے جا کے کوئی بھی ریسپیکٹیبل آدمی آ کے ایک نام لے لیں پاکستان کی پالیٹکس میں کہ جس کو غدار نہ قرار دیا گیا ہو. اس میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں جو کہ بڑی جو ہے وہ دلچسپ مثال ہے. یہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر یہ حسین شہید سہروردی نہ ہوتے تو بنگال پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا. دیر واز نو کوسچن اباؤٹ اٹ. اسی طرح کی جو سملر مثال جو ہے وہ جی ایم سید کی ہے. غلام مرتضی شاہ جو تھے سندھ کے بہت بڑے لیڈر تھے, وہ انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کام کیا. اگر جی ایم سید نہ ہوتے تو یہ سندھ نے کسی صورت میں پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دینا تھا, چونکہ ایک ووٹ کا ڈیسیجن تھا وہاں پہ اور وہ خود جی ایم سید صاحب تھے. انہوں نے ووٹ دیا اور اس کے فوراً بعد جو ہے یہ 1944 کی بات ہے, اس کے بعد 46 میں ان کو مسلم لیگ سے باہر نکال دیا گیا. اس وقت تو غداری کا ان پہ فتویٰ لگ نہیں سکتا تھا چونکہ ہندوستان جو ہے وہ اس وقت ایک یونائٹڈ ہندوستان تھا. لیکن اس کے بعد جو ہی پاکستان بنا تو ان کو کم از کم جو ہے 30 سے 35 سال اس بندے کو جیلوں میں گزارنے پڑے. کین یو امیجن, یعنی ایک لائف ٹائم ہوتا ہے 30-35 سال, اور ان پہ ہمیشہ چارج یہ تھا کہ جی یہ غدار ہیں, انڈیا کے ایجنٹ ہیں, ملک دشمن ہیں, جس کو ہندی میں آپ دیش دروہی کہتے ہیں غالباً. اب یہ آپ مثال دے لیں, ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے, پاکستان بنانے میں اس نے اتنا بڑا رول پلے کیا. مسلم لیگ کی جو ہے صوبہ سندھ کے صدر تھے وہ اس خطاب سے پہلے. اس کے بعد جو آپ کو میں تیسری مثال دیتا ہوں وہ خان عبد الغفار خان صاحب کی ہے, جو صوبہ سرحد کے بہت بڑے رہنما اور کیا پورے بر صغیر کے عظیم رہنماؤں میں سے ایک تھے. ان کا تھوڑا فرق یہ ہے کہ خدائی خدمتگار اور پرو کانگریس تھے وہ, تو چلو اس حوالے سے کہہ بھی دیا جائے کہ چلیں جی کانگریس کے ساتھ ہیں وہ. لیکن ان کو بھی جو ہے وہ لائف ٹائم جو ہے وہ تقریباً جیل میں گزارنا پڑا بار بار, بالکل انہی بنیادوں پہ کہ ان پہ غداری کے فتوے لگتے تھے اور ان کو ہندوستان کا ایجنٹ قرار دے کے. اب اس طرح بلوچستان میں آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے جتنے عطا اللہ جو ہے ہو گئے, میری ہو گئے, یہ جتنے بڑے لیڈر تھے, غوث بخش بزنجو ہو گئے, ان سب کو باری باری ان پہ جو ہے وہ یہ
الزام لگایا گیا. نہ صرف یہ بلکہ ایک وقت میں جو اس وقت کی پارٹی تھی نیشنل عوامی پارٹی تھی جو الیکشن جیت گئی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں بلوچستان میں بھی اور پختونخوا میں بھی اکثریت سے, اور اس میں یہی لوگ شامل تھے, یہ جو ہے نا اس طرح کے جو میری اور بلوچ لیڈر جو ہیں غوث بخش پرزنجو وغیرہ, تو نہ صرف ان پہ یہ مقدمہ چلا غداری کا بلکہ اس پارٹی کو بھی بین کیا گیا یہ الزام لگا کے کہ یہ جو ہے وہ غدار پارٹی ہے, اور اس کے بیسس بھی وہی بنائے گئے. حالانکہ نظریاتی طور پہ بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے جو اختلافات تھے جس کے نتیجے میں حیدرآباد ٹرائبونل بنا, اور لطیفہ آپ یہ دیکھیں کہ حیدرآباد ٹرائبونل جو ہے وہ بھٹو صاحب نے بنایا ان پہ غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے, اور وہاں جا کے جنرل ضیاء نے ان لوگوں سے ملاقات کر کے تو معافی مانگ کے تو وہ ٹرائبونل جو ہے وہ ختم کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو غداری کا فتویٰ ہے, اور یہ بعد میں یہ جتنے لیڈر تھے جس میں کہ یہ سارے غوث بخش بزنجو صاحب, یہ میری صاحب شامل تھے یا مینگل صاحب شامل تھے, یہ سارے بعد میں کوئی وزیر اعلیٰ بنا, کوئی گورنر بنا, کوئی ممبر آف پارلیمنٹ بنا. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غداری کا جو الزام ہے وقتی ہے, ہوتا ہے ہمیشہ, اور اس کا کوئی لمبا لانگ سٹینڈنگ قسم کی وہ ہوتی نہیں چونکہ ایک جھوٹا الزام ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ کثرت سے استعمال کیا گیا. اس سے بڑی شاکنگ چیز جو تھی کہ جو کوئی بھی ریسپیکٹیبل ایک پرسنالٹی آپ دیکھ لیں جس میں کہ بے نظیر بھٹو سے لے کے فاطمہ جناح تک, فاطمہ جناح پہ بھی غداری کا الزام لگا تھا اور دشمن کے ایجنٹ کا الیکشن کی وجہ سے جو ایوب خان کے خلاف انہوں نے کیا, سے لے کے تو ایون فیض احمد فیض جیسے پوئٹ اور شاعر ٹائپ لوگ جو ہیں ان پہ بھی اس طرح کا الزام جو ہے وہ لگا ہے. میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں جانتا کہ جس نے پاکستان کی تاریخ میں پاکستانی عوام کے لیے سوچا ہو, ان کے حقوق کی جدوجہد کی ہو, ڈیموکریسی کی بات کی ہو, رائٹس کی بات کی ہو, اور اس پہ غداری کا فتویٰ نہ لگا ہو. یہاں تک کہ یہ جو خدمت کاری کی بات کی ہو جیسے ایدی صاحب تھے, تو ان پہ بھی جو ہے ایک وقت میں ان کو غدار قرار دے دیا گیا تھا جب ان کو بھاگ کے ملک چھوڑنا پڑا تھا, اور وہ چلے گئے تھے بھاگ کے وہاں سے امریکہ, اور پھر کچھ عرصے بعد ان کو واپس آیا. تو ناٹ اے سنگل پرسن, یہ میں آپ کو بتا دوں. عبدالستار ایدی جیسے شخص کو بھی نہیں بخشا گیا. ایدی صاحب وہی بات کر رہا ہوں. اب اس میں سو کوئی بچا اگر اس سے تو وہ صرف کون بچا؟ پنجاب, چونکہ پنجاب ایک ڈومینیٹنگ فورس کے طور پہ تو ظاہر ہے ان کے لیڈروں پہ, حالانکہ پارٹیشن سے پہلے ان کے کچھ لیڈر تھے جن پہ یہ الزام لگتے تھے مسلم لیگ میں جو نہیں تھے اور جو یونٹی کی بات کرتے تھے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ ایک لانگ ٹریڈیشن ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہیں, دوسرے کی رائے کی رسپیکٹ نہیں ہے. جس آدمی نے بھی آپ سے اختلاف رائے کرنا ہے اس کو آپ نے کسی طریقے سے ڈسکریڈٹ کرنا ہے, کوئی اخلاقی ضابطہ کوئی چیز دیکھے بغیر آپ جو ہے وہ جھوٹے الزامات کا سہارا لے کے تو ایک وقتی طور پہ اس کو آپ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اب اس طرح کے ماحول میں آپ اگر دیکھیں گے تو میرے نزدیک آپ نے اگر پاکستان میں ایک کریڈیبل پرسن کے طور پہ تاریخ میں زندہ رہنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہ غداری کا الزام لگے, ورنہ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا آپ کی محب وطنی کا سرٹیفکیٹ ہے دوسرے الفاظ میں, یا کم از کم عوام دوستی کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کریڈیبلٹی کے لیے کبھی کبھار یہ سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے, نہیں تو عوام کے اندر آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, قابل قبول نہیں ہوں گے. لیکن بشانی صاحب یہ ملک ٹوٹا ہے. نہیں عوام میں آپ نہیں, بلکہ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ جن لوگوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ غیر محب وطن ہیں, اور وہ ایسے لوگوں کو غداری کا الزام دے رہے ہیں کہ جو ریئلی عوام کے بہتری کے لیے سوچتے. یعنی یہ عوام کے لیے بہتری کے سوچنے کا ایک سرٹیفکیٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے عوام آپ کی کوئی عزت نہیں, تو کرتے ہیں. اگر عوام کی بہتری کے لیے ہے تو پھر عوام کو چاہیے تھا کہ وہ 1971 میں کھڑے ہوتے اور آرمی آپریشن سے پہلے یہ کہتے کہ خبردار اگر کسی نے یہاں پر کوشش بھی کی, جو بنگالی ہیں ہمارے بھائی بہن, ان کے اوپر کوئی قسم کا ظلم کرنے کی, الیکشن جیتے ان کی پارٹی, تعداد میں وہ 55% تک ہیں, اور آپ انہی کے اوپر آپریشن کر دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ ان کا لیڈر غدار ہے. وہ لیڈر جس نے پاکستان کے اندر اکثریت سے عوام کے اندر جو الیکشن ہوا وہ جیتا ہے, وہ غدار کیسے ہے؟
یہ بہت ہی کامن سینس کا سوال ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا سیانے لوگ کے کامن سینس از ناٹ دیٹ کامن پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ الیکشن کراتے ہیں اور اتنی اوور ویلمنگ میجارٹی لے کے تو کوئی قوت جو ہے یا پارٹی جیتتی ہے تو اس کے لیے کوئی سوال اٹھتا ہے کہ وہ غدار ہے یا محب وطن ہے؟ الیکشن اٹ سیلف جو ہے ایک ٹرائل ہے آپ کی غداری یا محب وطنی کا، اور جب عوام کی اکثریت آپ کو منتخب کر رہی ہے تو آپ کو کوئی غداری کا الزام کون بیٹھا ہوا ہے؟ پھر یہ تو پھر خدا بننے والی بات ہو گئی نا، کہ عوام بھی ایک طرف ہو گئے، آپ کا مینڈیٹ بھی ایک طرف ہو گیا، تو ہم آپ کو جو ہے وہ دیں گے سرٹیفکیٹ محب وطنی کا، ورنہ آپ غدار ہیں۔ تو یہی تو ہوتا رہا، تو اس کے نتیجے میں دیکھیں ایوری تھنگ ایز اے کانسیکوینسز۔ یہ جو ایٹیچیوڈ بنگلہ دیش میں یہ شروع ہوا تھا، بات یہ نہیں تھی کہ وہاں اس وقت کچھ لوگ اس کے خلاف نہیں تھے، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے جن کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے جو شیخ مجیب الرحمان کو اور عوامی لیگ کو مینڈیٹ ڈینائی کیا جا رہا ہے، یہ تاریخ کی بدترین ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ لیکن جن کے ہاتھ میں اقدار تھا انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا۔ اب تھوڑا پیچھے جا کے ہسٹری میں پڑھے نا، اب یہ چیزیں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں چونکہ ہسٹری تک بھی ایکسیس نہیں ہے نا، کہ چونکہ اس پہ پابندی ہے جو ریئل ہسٹری ہے۔ یہ جن لوگوں نے بہت پہلے طے کر لیا تھا کہ ہم نے بنگلہ دیش سے جان چھڑانی ہے، اور اس میں موسٹلی جو ہے وہ پاکستان ملٹری کے جو ہائیسٹ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے باسز تھے، یہ ان کی رائے تھی، اور انہوں نے یہ طے اس لیے کیا تھا کہ ان کی ایک کیلکولیشن تھی کہ یہ بنگلہ دیش کی اتنی بڑی آبادی ہے اور یہ پاکستان کی اتنی چھوٹی آبادی ہے، اور پاکستان ایک نیچرلی خوشحال قسم کا خطہ ہے، جبکہ بنگلہ دیش ایک جو ہے وہ سیلابوں اور بلاؤں اور آفات کا مارا ہوا ایک بھوک ننگ جو ہے، ہسٹوریکلی آپ نے دیکھا ہوگا جو قحط اور اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں ہے۔ حالانکہ اس میں بھی مسلم لیگ کا قصور تھا، اگر غور سے دیکھیں قحط پڑا تھا اس میں بھی، اور یہ حسین شہید سور وردی جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ کے لیڈر تھے جن کا میں نے حوالہ دیا، ان کے زمانے میں قحط پڑا تھا اور حکومت ان کے پاس تھی۔ تو وہ پھر بعد میں لوگوں نے اس حوالے سے بھی ان کے حوالے سے یہ بات کی تھی، لیکن بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ یہ جو ہے انہوں نے جان چھوڑانے کا طے کر لیا تھا کہ ہم نے بنگالیوں سے جان چھوڑانی ہے، اور وہ لفظ یوز کرتے تھے یہ بھوکے ننگے کالے بنگالی اور ناٹے، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں غالباً چھوٹے قد کو، کہ ان سے ہم نے جان چھڑانی ہے، اور ان سے جان چھڑانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ یہ جو ڈویژن ہو گئی ہے تو ہم اس کو ذرا انسسٹ کریں اس پہ، ورنہ آپ یہ پوری ہسٹری دیکھیں جو جنگ ہوئی کب انہوں نے ہتھیار پھینکے، دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ کسی فوج نے لم سلم ایز اے ملٹری ایک دم ہتھیار پھینکے ہوں، سیکٹر بائی سیکٹر پھینکے جاتے ہیں۔ وہاں پہ جتنے آپ کے کور کمانڈرز ہوتے ہیں یا جو آپ کے لوکل کمانڈرز ہوتے ہیں ان کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ جب آپ سسٹین نہیں کر سکیں گے ہتھیار پھینک دیں، اگر پھینک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو جاتا کہ ایک جنرل اعلان کر دے کہ پورے بنگلہ دیش میں جہاں جہاں پاکستانی فوج ہے ہتھیار پھینک دے۔ یہ سارا جو ہے نا ایک پورا لگا بندہ ایک منصوبہ تھا، انہوں نے بنگالیوں سے جان چھڑانی تھی، اس لیے ان پہ آپ نے جو ہے وہ غداری کے الزامات بھی لگائے اور پھر اس کو سٹینڈ بھی کیا، لیکن لوگ اس کی مخالفت کرنے والے بھی وہاں تھے جو اس وقت بات کر رہے تھے، لیکن ان کی بات کوئی سن نہیں رہا تھا۔ اور یہی ہمیشہ ٹریجڈی رہی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں کہ دوسرے کی بات جو آپ کی بات سے مختلف ہے اس کو سننے اور سنانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ہاؤ انفارچونیٹ اٹ از، بھٹو صاحب نے بھی اس وقت کچھ نہیں کہا، اور اگرتلہ کانسپریسی کیس چلتا رہا اپنی جگہ پہ، اور شیخ مجیب کو غدار قرار دے دیا گیا، اور وہ دیکھیں کچھ سالوں بعد بھٹو صاحب کا بھی وہی حشر ہوا، ان کو بھی غدار کہہ کے ان کو بھی پھانسی پہ چڑھا دیا۔ جس نے پھانسی پہ چڑھایا کچھ وقت بعد میں جب اس کی موت ہو گئی تو لوگوں نے اس کو بھی غدار کہا، یحییٰ خان کو بھی غدار کہا۔ میں ایک لمبی لسٹ ہے جی، کس کس کا نام لیں، آپ نے ٹھیک ہی بات کہی ہے، یہاں سارے غدار ہیں۔ کسی ایک اب آتے ہیں چلیں ان غداروں سے ہوتے ہوتے پھر بعد میں بینظیر بھٹو صاحبہ آئیں، وہ غدار ہیں۔ پرویز مشرف جس نے 9 سال حکومت کری، اس کے اوپر غداری کا کیس ہے۔ تو یہ انفارچونیٹ باتیں ہیں۔ خیر آج میں آتے ہیں بشانی صاحب، عمران خان صاحب نے کہا، ان کے تمام جو وہاں کے کیبنٹ منسٹرز ہیں انہوں نے بیان دیے کہ نواز شریف صاحب اور اپوزیشن ہندوستان کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں۔
وہ ہندوستان کے بیانیے کو ہمارے یہاں پہ رکھ رہے ہیں، اور وہ تو انڈین ایجنٹ ہیں. انہوں نے انڈین ایجنٹ ہونے کے الزامات لگائے. اس کے بعد ایک شخص نے جا کے اور پولیس تھانے میں وہاں پہ مقدمہ درج کرایا. حکومت کے لوگ بار بار انڈین ایجنٹ کہہ کے نواز شریف صاحب کو وہاں پہ بلا رہے ہیں میڈیا میں کافی دنوں سے. اس نے اسی کو بنیاد بنا کر کیس فائل کر دیا. حکومت ساتھ تھی یا نہیں تھی؟ نہیں، دیکھیں، یہ جو گورنمنٹ ہے نا وہ ڈیفینسو پوزیشن پہ چلی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس طرح کے کیسز کوئی تھانے دار جو ہے وہ اس طرح درج نہیں کر سکتا، بلکہ وہاں کے تھانے دار تو جو جینون کیسز ہیں، آپ تھانے میں جا کے کہیں قتل ہو گیا ہے اور یہ میرے پاس یہ ثبوت ہے تو وہ درج نہیں کرتے. تو یہ تو ایک ایسا وچ ہنٹنگ کا کیس ہے کہ ایک تھانے دار کیسے نواز شریف کے خلاف اور 50 مسلم لیگی لیڈر، جن میں سے 3-4 تو فارمر پرائم منسٹر ہیں اور اس طرح کی ہائی پروفائل لیڈرشپ ہے، اس کے خلاف ایسے ہی درج کر دیتا ہے. کوئی تھانے دار پاکستان میں ایسا پیدا نہیں ہوا. ظاہر ہے اس کو گورنمنٹ نے ڈکٹیٹ کیا، اور جب گورنمنٹ نے یہ کام کیا تو چونکہ اور اس کو پھر انہوں نے خود ہی سازش قرار دیا اپنے خلاف، چونکہ یہ ہے سازش ہی. یعنی دیکھیں، ایسا کوئی کام کوئی سینسیبل گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کرتی. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے ذہن میں یہ تصور اتنا واضح نہیں تھا کہ اس کے خلاف اتنا بڑا رد عمل ہو سکتا ہے اور یہ جو ہے بیک فائر کرے گا. تو جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بیک فائر کر رہا ہے اور ہم ایک طرح کی جوک بن گئے ہیں، یہاں کا قانون جوک بن گیا ہے، اور یہ جو ہم لوگوں نے وچ ہنٹنگ شروع کی ہوئی ہے یہ ایکسپوز ہو کر عوام تک آ گئی ہے اور تھانے تک پہنچ گئی ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ بیک ٹریک کرنے کی کوشش کی. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ٹوٹل اب لا تعلقی کا اعلان کر دیا، وچ از امپاسبل. ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کا اور جو ہے عمران خان صاحب کا یو ٹرن ہے. ان کے ذہن میں وہ جو انتقام کا ایک وہ تھا نا، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی ہم تو ایسے مقدمہ قائم کر کے تو ان لوگوں کو ہراساں کریں گے، جو یہاں بیٹھے ہیں 10-20 کو پکڑ لیں گے، ان پہ مقدمات چلائیں گے. تو وہ جس طرح ہوتا رہا ہے نا ماضی کے ہزاروں سال پہلے ظالم اور جابر قسم کے حکمرانوں کے دور میں، کہ جتنے لوگوں کو مرضی ہے اٹھا کے بند کر دیں، کو بولے گا نہیں. تو وہ جب انہوں نے دیکھا تو خود جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ مصیبت بننی شروع ہو گئی. چونکہ لوگوں نے پھر ایک نئی ٹیون اختیار کی کہ ہم جو ہے اب کی بار ان لوگوں کے خلاف احتجاج کریں گے اور ان لوگوں کے سامنے دھرنے دیں گے جو اصل میں ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں. تو اس پہ پھر جا کے انہوں نے بیک ٹریک کیا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ مقدمہ، تو ایسے ہزاروں مقدمات پاکستان میں موجود ہیں جہاں پہ مقدمے درج ہوئے اور بعد میں وہ اس پہ کوئی کارروائی نہیں کرتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک ملک میں ایک تھانے دار یہ طے کرنا شروع ہو جائے کہ اس ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تو پھر تو ساری گیم جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ہاتھ سے نکل جائے گی. ممکن ہے پرائم منسٹر نے یہ پلان کیا ہو کہ میں ان کے ساتھ بارگین کر رہا ہوں، کوئی ٹیبل ٹاک کر رہا ہوں، کوئی لے دے کر رہا ہوں، یا ان کو جو بھی ہے، تو اس میں اگر تھانے دار جو ہے وہ آگے ہو جائے کہ نہیں جی یہ غدار ہیں اور ہم ان کے خلاف پرچہ درج ہو گیا اور ہم ان کو اریسٹ کر کے یہ کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں جوک ہے نا. تو اب میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان میں جو یہ غداری کا مقدمہ ہے اس کی لمبی ہسٹری ہے، یہ سیریس چارجز ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دوسرے الفاظ میں اس کو دیکھیں تو یہ ایک جوک بھی بن گیا ہے. چونکہ جب آپ ہر شہری کو غدار قرار دے دیں گے اس طریقے سے، اور غداری ایک اتنی عام سی بات ہو جائے گی، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک جوک ہی آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں. آخر میں اس پروگرام کو اسی بات پر سم اپ کرنا چاہوں گا کہ یہ پاکستانی سوسائٹی کی ٹریجڈی ہے جی، بہت بڑی، اور وہاں کے لوگوں کو اس پہ سوچنا چاہیے. معاشرے میں لوگوں کو جب انتقام لینا ہوتا ہے تو وہ بلاسفمی کے چارجز لگا دیتے ہیں ایک دوسرے پہ. پولیٹیشینز کو جب ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی سے بات نہیں بنتی ہے اور اپنی دشمنی نکالنی ہو تو پھر وہ غداری کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. بات آپ کی صحیح ہے جناب. یہ دیکھیں جس طرح اتنے ہائیسٹ فورمز پہ ارریسپانسبل قسم کا ایٹیٹیوڈ ہو، پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو ڈیلنگ ہی اس بے اخلاق کے ساتھ ہے وہ غدار والی ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ غداری کا باقاعدہ پرچہ درج کر دیں، یہ فرق رہ گیا تھا جو انہوں نے پورا کر دیا، لیکن دے آر ٹریٹنگ دیم ایز اے ٹریٹر.
नवाज शरीफ को जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया गुज़श्ता 2 सालों में, they treated him as a traitor. Totally disrespectful, unlawful, unprecedented. जो वहाँ का ड्यू प्रोसेस है उसको क्रॉस करके, अखलाकियात की हदें क्रॉस करके, इंसानियत की हदें क्रॉस करके तो आपने एक बंदे को जलील करने की कोशिश की, बिकॉज ही इज नॉट इन लाइन विद यूर थिंकिंग। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये पाकिस्तान का अब कल्चर बन चुका है कि खुसूसन जो एलीट क्लास है जब वो इक़्तिदार में है तो उसकी किसी ओपिनियन के खिलाफ अगर आप कोई ओपिनियन रखते हैं तो आपको गद्दार ही समझ के ट्रीट किया जाता है, पर्चा दर्ज हो के ना हो। और ये ना सिर्फ ये है, आप ये देखेंगे वहाँ पे 3 सहाफ़ी जो है उनको गद्दार करार दिया जा चुका है और गैर मुल्की एजेंट, 3 सहाफ़ी। एक बड़ा जो है मीडिया आइकॉन जो है वो उस वक्त जेल में है बगैर किसी प्रोसीडिंग के। तो इन सब चीज़ों को सामने रख के आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि पाकिस्तान मुल्क जो है वो गद्दारों से भरा पड़ा है, गद्दारों का मुल्क है। नेचुरल कंक्लूजन तो यही बनती है। ये खुद पाकिस्तानी जो बड़े दानश्वर हैं वो लिख रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं कि लोग हमारे बारे में ये कह रहे होंगे कि यार ये तो पूरे हैं ही सारे गद्दार, तो ये कहाँ से जमा हो गए एक मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में, गद्दारों की इतनी बड़ी तादाद। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे मिसाल दी थी कि पाकिस्तान में कोई आदमी जिसकी कोई छोटी मोटी रिस्पेक्ट है या अवाम के बारे में कोई पॉजिटिव थिंकिंग रखता रहा है या किसी तरीके से अवाम दोस्ती की उसमें कोई जरसुमा है, उसको गद्दार करार दिया जाता रहा है। तो इसलिए गद्दारों की एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके ऊपर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है बशानी साहब। आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू जनाब।